بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بمقام قادیان دارالامان۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، آج کل جو مذاہب لوگوں میں رائج ہیں وہ سب قومی مذاہب ہیں، یعنی ایک قومیت کی پچ کی جاتی ہے، ورنہ سچا مذہب وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے خوف سے شروع ہوتا ہے، اور خوف اور محبت کی جڑ معرفت ہے۔ پس مذہب وہ اختیار کرنا چاہیے جس سے خدا تعالیٰ کی معرفت اور گیان بڑھ جائے اور خدا تعالیٰ کی تعظیم دلوں میں بیٹھ جائے۔ جس مذہب میں صرف پرانے قصے ہوں وہ ایک مردہ مذہب ہے۔ دیکھو، خدا وہی ہے جو پہلے تھا، اس کے عبادت سے جو پھل پہلے لوگ پا سکتے تھے وہی پھل اب بھی پا سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق بدل نہیں ڈالے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ صرف ایک خشک لکڑی کی طرح ہیں جس کے ساتھ کوئی پھل نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر پہچانتے تو ان پر ضرور برکات نازل ہوتے، مگر اس راہ میں بہت مشکلات ہیں، اور یہ بڑی قوت والوں کا کام ہے، اور خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے جس کو چاہے قوت عطا فرمائے۔ اگر انسان تلاش میں لگا رہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اس کو قوت عطا ہو جائے۔ استقامت شرط ہے، جنت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو تلاش کرو تو اسے پالو گے۔ ایک شخص نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ دنیا میں لوگ بہت گناہ گار ہوں گے، مگر میرے جیسا گناہ گار تو کوئی نہ ہوگا۔ میں نے بڑے بڑے صد گناہ کیے ہیں، میری بخشش کس طرح ہوگی؟ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا، دیکھو، خدا تعالیٰ جیسا غفور اور رحیم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھو کہ وہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا بھر میں کوئی گناہ گار نہ رہے تو میں ایک اور امت پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام غفور ہے اور ایک نام رحیم۔ یاد رکھو کہ گناہ ایک زہر ہے اور ہلاکت ہے، مگر توبہ اور استغفار ایک تریاق ہے۔ قرآن شریف میں آیا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، البقرہ آیت 223۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاک ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک شے میں ایک حکمت رکھی ہے۔ اگر آدم گناہ کر کے توبہ نہ کرتا اور خدا تعالیٰ کی طرف نہ جھکتا تو صفی اللہ کا لقب کہاں سے پاتا؟ اگر کوئی انسان ایسا اپنے آپ کو دیکھتا کہ جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور اپنے اندر کوئی گناہ نہ دیکھتا تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا، جو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے اور شیطان کا گناہ ہے۔ شیطان نے گمان کیا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسی واسطے وہ شیطان بن گیا۔ گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے وہ نفس کو توڑنے کے واسطے ہے۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اپنی بدی کا اقرار کرتا ہے اور اپنے عز کو یقین کر کے خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ جس طرح مکھی کے دو پر ہیں کہ ایک میں زہر ہے اور دوسرے میں تریاق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تمہارے کھانے پینے کی چیز میں مکھی پڑے تو وہ اپنا صرف ایک پر اس کے اندر ڈبوتی ہے جس میں زہر ہے، پر تم اس کو نکالنے سے پہلے اس کا دوسرا پر بھی ڈبو لو کہ وہ اس کے بالمقابل تریاق ہے۔ یہ مثال انسان کے گناہ اور توبہ کی ہے۔ اگر گناہ صادر ہو جائے تو توبہ کرو کہ وہ اس کے واسطے تریاق ہے اور گناہ کے زہر کو دور کر دیتی ہے۔ عاجزی اور تضرع سے خدا تعالیٰ کے حضور میں جھکو تاکہ تم پر رحم کیا جاوے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو ترقی بھی نہ ہوتی۔ جو شخص جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اپنے آپ کو ملزم دیکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے
تب اس پر رحم کیا جاتا ہے اور وہ ترقی پکڑتا ہے۔ لکھا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن توبہ سچے دل کے ساتھ ہونی چاہیے اور نیت صادق کے ساتھ چاہیے کہ انسان پھر کبھی اس گناہ کا مرتکب نہ ہوگا گو بعد میں یہ باسباب کمزوری کی ہو جاوے، لیکن توبہ کرنے کے وقت اپنی طرف سے یہ پختہ ارادہ اور سچی نیت رکھتا ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کرے گا، نیت میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، بلکہ پختہ ارادہ ہو کہ قبر میں داخل ہونے تک اس بدی کے قریب نہ آئے گا، تب وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ ان کو انعام دے۔ انعام حاصل کرنے کے واسطے امتحانوں کا پاس کرنا ضروری ہے۔ فرمایا نماز کے اندر ہی اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرو، سجدہ میں، بیٹھ کر، رکوع میں، کھڑے ہو کر، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو۔ فرمایا نماز کے اندر ہی اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرو، سجدے میں، بیٹھ کر، رکوع میں، کھڑے ہو کر، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو۔ بے شک پنجابی زبان میں دعائیں کرو، جن لوگوں کی زبان عربی نہیں اور عربی نہیں سمجھ نہیں سکتے ان کے واسطے ضروری ہے کہ نماز کے اندر ہی قرآن شریف پڑھنے اور مسنون دعائیں عربی میں پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں بھی خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور عربی دعاؤں کا اور قرآن شریف کا بھی ترجمہ سیکھ لینا چاہیے۔ نماز کو صرف جنتر منتر کی طرح نہ پڑھو بلکہ اس کے معنی اور حقیقت سے معرفت حاصل کرو۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف کر اور دنیا اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ آج کل لوگ جلدی جلدی نماز کو ختم کرتے ہیں اور پیچھے لمبی دعائیں مانگنے بیٹھتے ہیں۔ یہ بدعت ہے۔ جس نماز میں تضرع نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں، خدا تعالیٰ سے رقت کے ساتھ دعا نہیں، وہ نماز تو خود ہی ٹوٹی ہوئی نماز ہے۔ نماز وہ ہے جس میں دعا کا مزہ آ جاوے، خدا تعالیٰ کے حضور میں ایسی توجہ سے کھڑے ہو جاؤ کہ رقت طاری ہو جائے، جیسے کوئی شخص کسی خوفناک مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے واسطے قید یا پھانسی کا فتویٰ لگنے والا ہوتا ہے، اس کی حالت حاکم کے سامنے کیا ہوتی ہے۔ ایسے ہی خوف زدہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ جس نماز میں دل کہیں ہے اور خیال کسی طرف ہے اور منہ سے کچھ نکلتا ہے، وہ ایک لعنت ہے جو آدمی کے منہ پر واپس ماری جاتی ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورہ الماعون آیت 5 و 6۔ لعنت ہے ان پر جو اپنی نماز کے حقیقت سے ناواقف ہیں۔ نماز وہی اصلی ہے جس میں مزہ آ جاوے۔ ایسی نماز کے ذریعے سے گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ نماز ہے جس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز مومن کے واسطے ترقی کا ذریعہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدوں کو دور کر دیتی ہیں، سورہ ہود آیت 115۔ دیکھو بخیل سے بھی انسان مانگتا رہتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی وقت کچھ دے دیتا ہے اور رحم کھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو خود حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ جب کبھی کسی امر کے واسطے دعا کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ آپ وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے اور نماز کے اندر دعا کرتے۔ دعا کے معاملہ میں حضرت عیسیٰ نے خوب مثال بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قاضی تھا جو کسی کا انصاف نہ کرتا تھا اور رات دن اپنی عیش میں مصروف رہتا تھا۔ ایک عورت جس کا ایک مقدمہ تھا وہ ہر وقت اس کے دروازے پر آتی اور اسے انصاف چاہتی، وہ برابر ایسا کرتی رہتی یہاں تک کہ قاضی تنگ آ گیا اور اس نے بالآخر اس مقدمے کا فیصلہ کیا اور اس کا انصاف اسے دیا۔ دیکھو کیا تمہارا خدا قاضی جیسا بھی نہیں کہ وہ تمہاری دعا سنے اور تمہیں تمہاری مراد عطا کرے۔ ثابت قدمی کے ساتھ دعا میں مصروف رہنا چاہیے، قبولیت کا وقت بھی ضرور آ ہی جائے گا، استقامت شرط ہے۔ 16 جولائی 1906 ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد کا ذکر تھا۔ فرمایا وہ ہم سے ہی کیا پھرا ہے، وہ تو خود اسلام سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پھر گیا ہے۔ افسوس ان مولویوں اور مسلمانوں پر ہے جو اسلام کا دعویٰ کر کے ایک ایسے آدمی کی حمایت کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں جو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ضروری نہیں جانتا اور اس کے نزدیک گویا آن حضرت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का होना ना होना बराबर है। अफसोस है कि हमारे बोझ के सबब ये लोग ऐसे काम करते हैं कि खुद ही इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। चिराग दीन मसीह बनता था, ईसाइयों ने उसकी इमदाद की, मगर खुदा ताला के मसीह के बिलमुकाबिल वो नाकाम रहा। हमारा दावा भी मसीह होने का है, लेकिन हमारे साथ ईसाई लोग सख्त अदावत रखते हैं। और चिराग दीन का दावा भी मसीह होने का था, मगर उसकी इमदाद और नुसरत में खड़े हो गए। वजह यह है कि वह झूठा था, और ये भी झूठे हैं जो इंसान को खुदा बनाते हैं। झूठा झूठे के हामी और नासिर बन जाता है, लेकिन सादे का साथ सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो रास्तबाज हों, और ऐसे हमेशा थोड़े होते हैं।